الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. تمام ترقیوں کا اصل دروازہ ادب ہے. ادب بہت ذہین ہو انسان اور بہت محنتی بھی ہو، لیکن ادب اس کے اندر نہ ہو یا کم ہو، ایسا انسان حقیقی معنوں میں کبھی بھی اچھا انسان نہیں بن سکتا. چاہے کہ اچھا مسلمان، اور اس سے بھی آگے چاہے کہ اچھا عالم. ادب کے سیکھنے کی اصل جگہ اپنا گھر ہے، اور ادب کے سکھانے کی اصل ذمہ داری والدین کی ہوتی. لیکن چونکہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ مسلم معاشرے کی اکثریت بالکل ادب کی اہمیت سے نابلد ہے. انہوں نے خود ادب کبھی نہیں سیکھا تو وہ اپنے بچوں کو کیسے ادب سکھائیں؟ ادب کی جو کا وسعت ہے، ادب کا جو دائرہ ہے، ادب کا جو مفہوم ہے، وہ تک لوگوں کو نہیں معلوم. اس لیے ضرورت محسوس ہوئی بہت شدید کہ ادب کی اہمیت کا اور اس کی تفصیلات کا، اس کے تفصیلی تقاضوں کا بھی کچھ مذاکرہ کیا جائے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ پہلے ادب سیکھو پھر علم سیکھو. ہر طالب علم خود سوچ لے کہ کیا اس نے پہلے ادب سیکھا تھا. اسکولوں کالجوں میں تو ادب کے خلاف سکھایا جاتا ہے. بے ادبی وہاں ایک ہنر سمجھا جاتا ہے اور ادب ایک عیب سمجھا جاتا ہے. اور اکثر لوگ اپنے بچوں کو پہلے اسکول کالج میں بھیجتے ہیں، لہذا پہلی بنیاد ہی ٹیڑھی پڑتی ہے. بچے کا جو پہلا استاد ہوتا ہے ماں باپ کے بعد، اس کا نقش بچے کی سیرت پر انمٹ ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا جب لوگ اس بات کا اہتمام کرتے تھے کہ میرا بچہ پہل اس کا جو پہلا استاد ہو وہ علم، عشق اور عقل کا جامع ہو. کوئی الٹا سیدھا آدمی میرے بچے کا پہلا استاد نہ ہو. اب تو اس بات کی اہمیت کو سمجھنے والے شاید 50 کروڑ میں ایک بھی نہیں ملے گا. جس کسی بچے کو پہلا استاد مل گیا، اللہ کا ولی، ایسا استاد جو اللہ اور رسول کا عاشق ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بچہ خود اپنے وقت میں اللہ کا ولی نہ بن جائے. اتنی اہمیت ہے. علامہ اقبال نہ خود شیخ تھے، نہ عالم تھے، نہ محدث تھے، نہ مفسر تھے، نہ انہوں نے کسی دارالعلوم میں پڑھا، نہ کسی خانقاہ میں باقاعدہ رہ کر اپنی اصلاح کرائی. لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ وہ معرفت اور محبت الہی کے کس مقام پر پہنچے.
اس کی ظاہری وجہ یہ تھی کہ اولاً تو خود ان کے والدین، ان کے والد بڑے صاحب دل اور صاحب عقل اور صاحب نظر تھے. انہوں نے اپنے بچے کو، محمد اقبال کو، سب سے پہلے جس استاذ کے پاس بھیجا، ان کا دل عشق الہی اور عشق نبوی کا ایک سمندر تھا، اور اسی لیے انہوں نے ان کے پاس بٹھایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلا نقش میرے بچے کے دل پر ایک ایسا استاذ رقم کرے جو صرف صاحب قال نہ ہو، صاحب حال ہو. اس سے اندازہ کیجئے کہ کیا اہمیت ہے اس کی، اور اسی کے نتیجے میں پھر اقبال وہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچے. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ہر شے کی کوئی قیمت ہوتی ہے، انسان کا قیمت اس کا علم اور اس کا ادب ہے. کون سا انسان کتنا قیمتی ہے یہ اس کے مال سے پتہ نہیں چلے گا، اس کے کپڑوں سے، اس کی سواریوں سے، اس کے مکان کے رنگ و روغن سے پتہ نہیں چلے گا. یہ تو پتہ چلے گا اس کے علم سے اور اس کے ادب سے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے تھے کہ میرے پاس کسی ایسے شخص کا تذکرہ ہو جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو، مگر آداب نفس اس کو نہ آتے ہوں، تو اس سے مل نہ پانے پر مجھے بالکل افسوس نہیں ہوگا. مالدار کو نہیں کہا، مال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. علم کا تذکرہ کیا، زمانے کا سب سے بڑا عالم، لیکن آداب نفس نہیں جانتا. تو مجھے اس سے نہ مل پانے بالکل افسوس نہیں ہوگا. ہاں، جب کبھی مجھے سننے میں یہ آتا ہے کہ فلاں شخص آداب نفس کا حامل ہے اور اس سے اگر ملاقات میری نہ ہو پائے تو زندگی بھر میں ایک حسرت لے کر جیتا ہوں. آج تو آداب نفس کا مطلب بھی ایک بھی آپ نے سمجھ نہیں سکا ہوگا. کیا ہے یہ آداب نفس؟ شاید آگے چل کر اس سے کچھ تشریح آئے. حضرت مخلد ابن حسین فرمایا کرتے تھے کہ ہم زیادہ بات چیت اور بولنے اور معلومات جمع کرنے اور ان کو پھیلانے، واعظ و نصیحت کرنے اور بیان کرنے سے زیادہ ادب کے محتاج. حضرت ابو عبداللہ بلخی فرمایا کرتے تھے کہ آداب نفس کا حاصل کرنا علم کے حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کا معتوب اور مغضوب ہوتا ہے. نہ تو اللہ کو پسند ہے بے ادب شخص، نہ لوگوں کو ایسا شخص پسند ہوتا ہے. حضرت رویم نے ابو عبداللہ ابن خفیف سے فرمایا، اے بیٹے، اپنے عمل کو نمک بنانا اور ادب کو آٹا بنانا. یعنی اتنا زیادہ زور جو دو وہ ادب پر دو. مجھے امید ہے کہ علماء اور طلباء، چھوٹے اور بڑے، وہ بہت غور سے ان باتوں کو سنیں گے اور کم سے کم اب سے اس طرف توجہ بڑھا دیں گے. کیا ملتا ہے ادب سے؟
حضرت بشر حافی یہ اپنی جوانی میں کچھ غفلت و بے پرواہی کی زندگی گزار رہے تھے اور شراب کی عادت پڑ گئی تھی. ایک بار جبکہ ہوش میں تھے کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلے, گلی میں گزرتے ہوئے ایک کاغذ پر نظر پڑی جو نالی میں گر گیا تھا. اس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور آپ نے اس کاغذ کو اٹھا لیا, اسے صاف کیا اور کسی بلند جگہ پر رکھ دیا تاکہ اللہ کا نام کسی نامناسب جگہ پر پڑا نہ رہے. جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس پہنچے تو ایک ولی کامل آپ کی ملاقات کے لیے آپ کے گھر پہنچ گئے اور فرمانے لگے کہ مجھے یہ اشارہ غیبی ہوا ہے کہ جاؤ میرے بندے بشر حافی کے پاس تم خود جاؤ اور اس سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو عزت بخشی, اسی طرح اب آنے والے دنوں میں تمہارے نام کو دنیا میں معزز کر کے رہوں گا. بس یہ لفظ سنے تو بس بجلی بن کر یہ الفاظ گرے اور انہی بزرگ کے قدموں پر گر کے کہا کہ میں اتنا کمینہ گنہگار شرابی انسان اور میرا رب اتنا پیارا کہ وہ میرے لیے آپ کو میرے پاس بھیج رہا ہے اور یہ اشارہ کر رہا ہے. بس آپ مجھے توبہ کرا دیجئے اور مجھے اللہ سے ملا دیجئے. جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ بشر حافی ولایت کی امامت کے کس مقام تک پہنچے. صرف اللہ کے نام کے ادب نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بڑی غلطی ہم لوگوں سے ہوتی ہے. کتاب کو کس طرح رکھنا چاہیے, قرآن مجید کو کس طرح رکھنا چاہیے, دینی کتابوں کو, علمی کتابوں کو, اپنے نصاب کی کتابوں کو, اپنی کاپیوں کو, ان سب چیزوں سے یہ جھلکتا ہے کہ اس کے اندر ادب ہے کہ نہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ اپنا بیگ تیار کرتے ہیں مدرسے کے لیے یا سفر پہ جانے کے لیے, نظر پڑتی ہے کبھی یوں ٹھوستے ہیں, یہ کاپی پہ رکھ دی, وہ بھی رکھ دی, جلدی جلدی رکھ دی. اب دیکھ اس کا صاف مطلب یہ کہ اس بندے کو مجھے نہیں لگتا کہ قیامت تک کبھی علم کی ہوا بھی لگے گی. کسی کے کمرے میں داخل ہو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کاپیاں کیسے رکھی ہیں, کتابیں کیسی رکھی ہیں. ہمارے حضرت والد صاحب میرے بچپن میں قلم کے رکھنے پر ناراض ہوتے تھے کہ یہ قلم تم نے الٹا رکھا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قلم کا ادب تم نے نہیں سیکھا. قلم کو بھی اس طرح رکھواتے تھے کہ اس سے یہ لگے کہ اس کا جو اوپر کا حصہ ہے نب کا جس سے تم لکھتے ہو اس کو قبلے کی طرف رکھو. ایک عجیب نیت ہو جاتی تھی اس سے کہ اللہ پاک میرے قلم سے جو حق کا علم ہے وہ جاری کر دیجیے گا, یہ قلم میں اس رخ پر رکھ رہا ہوں. الٹا سیدھا رکھ دیا, کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان کا کو ادب سیکھ, کیسے بڑوں سے بات کی جائے, استاد سے کیسے بات کی جائے. ایک ایک لفظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادب کا کیا حال ہے, بے ادبی کا کیا حال ہے. اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض
ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو اور نہ ہی ان سے بلند آواز میں گفتگو کیا کرو. اگر ایسا کرو گے تو تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں شور نہ کیا کرو، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بے تکلف بات کرتے ہو. نبی کے ساتھ یہ طریقہ خلاف ادب ہے. آپ سے خطاب کرو تو نرم آواز سے، تعظیم و اکرام کے لہجے میں، ادب و شائستگی کے ساتھ. دیکھو، ایک مہذب بیٹا اپنے باپ سے، لائق شاگرد اپنے استاد سے، مخلص مرید پیر و مرشد سے، اور ایک سپاہی اپنے آفیسر سے کس طرح بات کرتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تو ان سب سے کہیں بڑھ کر ہے. آپ سے گفتگو کرتے وقت پوری احتیاط رکھنی چاہیے کہ مبادا بے ادبی ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکدر پیش آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناخوشی کے بعد مسلمان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ ایسی صورت میں تمام اعمال ضائع ہونے اور ساری محنت اکارت جانے کا اندیشہ ہے. ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، مدینہ منورہ میں، حضرت ثابت ابن قیس. ان کی آواز ذرا بلند تھی اور عام لوگ لہجے میں بات کرتے تھے تب بھی آواز ذرا بلند ہوتی تھی. بخاری شریف میں یہ روایت درج ہے کہ جب یہ آیت اتری تو گھر میں بیٹھ گئے، باہر نکلنے کی ہمت نہ ہوئی. صحابہ ایک دوسرے کی بہت فکر رکھتے تھے، خیریت کا. حضرت سعد بن معاذ جو گویا جماعت انصار کے رئیس تھے، ذمہ دار تھے، وہ جب دیکھا انہوں نے کہ ثابت نہیں آ رہے تو ان کے گھر خیریت پوچھنے کے لیے پہنچ گئے. پوچھا کیا حال ہے؟ جواب میں ثابت ابن قیس نے کہا کہ بہت برا حال ہے. کیا ہوا؟ خیریت؟ کہنے لگے میں اونچی آواز میں بات کرتا تھا، اللہ کے رسول سے بھی بات کرنے میں میری آواز ذرا اونچی ہو جاتی تھی، اور اب تو مجھے پتہ لگ گیا کہ میری ساری نیکیاں برباد اور میں تو جہنم میں جاؤں. کیا ہوگا میرا؟ حضرت سعد دوڑے دوڑے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا کہ ثابت نہیں آ رہے تھے، فکر ہوئی، میں گیا، میں نے پوچھا تو یہ جواب دیا. تو حضور نے فرمایا ابھی جاؤ اور میرے ساتھی ثابت سے کہو انک لست من اہل النار، تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو، ولکنک من اہل الجنہ، تم جنت والوں میں سے ہو. اتنی سی بات پر اتنا ڈر، خوف، یہ ہے ایمان کی حقیقت، یہ ہے ایمان کی حقیقت. اللہ ایک ادب سکھایا تھا اللہ نے ایک دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی ملاقات کا. ارشاد ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. جب تم اللہ کے رسول سے الگ تنہائی کی ملاقات کرنا چاہو
تو پہلے اللہ کے راستے میں کچھ مال صدقے کی نیت سے خرچ کیا کرو، اس کے بعد ہی تم کو خصوصی الگ سے ملاقات کی اجازت ملے گی۔ کیا پس منظر ہے اس آیت کا اور کیا سبق ہے اس کا۔ پچھلے چند دنوں میں جو مضمون بیان ہوا نفاق کا، اسے بھولیے گا نہیں، اسے نہ بھولیے گا۔ یہ جو دوغلے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے دوغلاپن سینکڑوں طریقے سے ظاہر ہوتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو سب کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ خصوصی بننے کا شوق اکثر بلکہ شاید ہمیشہ صرف اور صرف منافقوں کو ہوتا ہے۔ یہ علامت ہے نفاق۔ خصوصی انسان خود جو بنتا ہے وہ پکا منافق ہے، خصوصی تو بنایا جاتا ہے کسی کو۔ میں نے مثالیں دی تھیں، آپ یاد نہ رکھیں تو وہ آپ کی حرکت ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کوئی پہچان ہی نہیں سکا۔ تو جو مٹاتا ہے اپنے آپ کو، پھر اللہ اسے خصوصی بناتا ہے، اور جو خود خصوصی بننے کی ترکیبیں کرتا ہے وہ بڑا ذلیل ہوتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اسے ذلیل ہونا ہی ہونا ہے۔ یہی حرکت مدینے میں منافقین کرتے تھے کہ حضور کا خصوصی تعلق والا اپنے کو دکھانے کی کوشش کرتے۔ اب جو منافق ہوتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے لیے موت کی طرح ہوتا ہے، وہ بخیل بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک عجیب راستہ نکالا ان منافقین کو ایکسپوز کرنے کا، ان کی حقیقت قلعی کھولنے کا عجیب راستہ۔ ان کے نام نہیں بیان کیے قرآن میں، ترکیب یہ نکالی اللہ نے، یہ کہہ دیا کہ جو خصوصی ملاقات کی اجازت چاہے پہلے اس سے کہو کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے آئے۔ اب جان نکل گئی ان منافقوں کی کہ یہ تو پھر بہت مہنگا معاملہ ہو گیا۔ تو اب پتہ لگ گیا وہ جو خصوصی بنا کرتے تھے وہ خرچ کرنے کے ڈر سے خصوصی بننا اور خصوصی دکھانا چھوڑ دیا انہوں نے۔ بہت عجیب بات ہے، منافقوں نے تو عمل نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں اس آیت پر عمل کرنے والے صرف ایک صحابی۔ یہ عجیب و غریب حکم ہے جس پر صرف ایک صحابی نے عمل کیا، اور اسی بات میں اتنا سبق ہے۔ جانتے ہیں کس نے عمل کیا؟ کوئی سوچ نہیں سکتا، سیدنا علی ابن ابی طالب۔ اتنے چہیتے حضور کے، اتنے چہیتے، جو خصوصی ہوتے ہیں وہ اپنے کو عمومی سمجھتے ہیں، یاد رکھنا، وہ کبھی اپنے کو خصوصی نہیں سمجھتے۔ حضرت علی سوچ سکتے تھے کہ یہ میرے لیے، میں گھر کا آدمی ہوں بھائی، اور ایسا جانثار ہوں اور ایسا چہیتا ہوں، وہ تو گھر کا آدمی ہوں۔ یہ مدینہ منورہ میں آیت اتری ہے، بہت بعد میں۔ سب سے پہلے حضرت علی کو جب یہ پتہ چلا اور وہ حضور سے کسی موضوع پر بات کرنا چاہتے تھے یا گھر میں جانا چاہتے ہوں تو انہوں نے پہلے صدقہ نکالا اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ میں صدقہ نکال کر آیا ہوں، مجھے کچھ بات کرنی یا ملنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مقصد تھا، اللہ کو جو خصوصی بن رہے تھے ان میں سے ایک نہیں آیا، اور جو سب سے زیادہ خصوصی تھے صرف اپنی طرف سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی وہ اتنے ہی چہیتے تھے۔ جس وقت حضرت فاطمہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کر کے اللہ کے رسول نے ان کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر رخصت کیا
اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا، میری لخت جگر فاطمہ، میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ مجھے چہیتا ہے میں نے تم کو اس کے حوالے کیا ہے. جو اتنا چہیتا تھا، لیکن وہ چہیتے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بالکل عمومی سمجھتے ہیں، بالکل عمومی سمجھتے ہیں. اور یہی ان کا انداز ایک وقت میں ایسا اثر کرتا ہے کہ کوئی خاص گھڑی ہوتی ہے جس گھڑی میں اس اللہ کے بندے کے سینے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس گھڑی میں وہ ان کے سینے سے اس کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے. اور اس بات کو اس زمانے میں سمجھنے کا رواج ختم ہو چکا، تقریباً بھی نہیں کہوں گا میں، بالکل ختم ہو چکا، بالکل ختم ہو چکا. روحانی رشتے کیا ہوتے ہیں، روحانی رشتے میں ملتا کس طرح ہے، اور محرومی کیوں لکھی جاتی، کیوں لکھی جاتی. جو انسان ادب نہ سیکھے وہ بڑوں سے دور ہی رہے، وہ قریب نہ آئے. اس لیے کہ وہ قریب آئے گا اپنی بے ادبی سے بار بار دل دکھائے گا، اور دل دکھنے کے بعد پھر کیا حشر ہوگا اس کا کچھ کہا نہیں جا سکتا. وہ انسان وہ صلی اللہ علیہ کی بس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کا نظام ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور عام صحابہ یہ سمجھ گئے کہ یہ خصوصی ملاقات کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. صحابہ اس پر بالکل مطمئن رہتے تھے کہ دور سے آپ کو دیکھ لیں. مسافہ بھی نہیں کرتے تھے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، انہیں بہت تحقیق کی ہے مسافے کے مسئلے کی. مسافے کی کا جو رواج ہمارے معاشرے میں ہے اس کا کوئی ثبوت حدیث و سیرت میں نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ملتا. مسافے کی جو فضیلت آئی ہے وہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان کے مسافے سے فضیلت ہے، لیکن کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے مسافے کو اہمیت نہیں دیتا. لیکن جس کو وہ حضرت سمجھتا ہے اس کی جان لے لے گا مگر مسافہ ضرور کرے. عام طور پر تو لوگ زنا بالجبر کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہمارے لوگ مسافہ بالجبر کرتے ہیں. بالکل موجود نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. کہیں نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے آ رہے ہوں، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو، ادھر سے گزر رہے ہوں، ادھر سے گزر رہے ہوں، مجلس میں جا رہے ہوں، اور سب مسافہ زبردستی حضور سے مسافہ، سب صحابہ حضور سے مسافہ کر رہے ہیں. کہیں ثبوت نہیں، قطعاً نہیں ملتا. جانتے تھے صحابہ کہ اس سے تکلیف ہوگی تو اپنے آپ کو اپنی خواہش کو مارتے تھے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کبھی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے تھے. تو ان بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں اتنی غلط رائج ہیں اور انہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے. اور ہمارے حلقے میں جو مخصوص حلقہ ہے جس کو تبلیغی حلقہ کہا جاتا ہے، دیوبندی حلقہ کہا جاتا ہے، اس کے چند شعاروں میں سے ایک ہے مسافہ بالجبر. اس کی پہچان یہ ہے کہ بیان کرنے کے بعد مسافے کے بغیر یہ جانے نہ پائیں، بھلے مر جائیں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ بہت سے علاقوں میں تو جنازے کو روک کر بھی مسافہ کریں گے، چاہے وہاں 5 جنازے اور تیار ہو جائیں. اور یہاں کشمیر کے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کشمیریوں کے مسافے سے بچائے. حکومت پریشان ہے ان کے مسافے سے. اللہ کی پناہ. اور ایک نمبر 2 پر اورنگ آبادی بیٹھا ہنس رہا پیچھے. ویسے اس بار اتنا ڈر گئے میرے جلال سے لوگ، اتنا لوگوں نے وہاں سمجھا دیا. 4-5 سال کے بعد شاید میں اورنگ آباد گیا، میں حیران رہ گیا کہ اچھا یہ صفت بھی ہے. ان لوگوں نے کہا دیکھو وہ آئے نہیں ہیں 5 سال سے مسافوں کی وجہ سے، کوئی کرنا مت مسافہ.
اب میں چاہتا بھی کسی سے مسافر ہوں تو لوگ ڈرے سہمت کھڑے لوگ کھڑے ہیں ڈرے ہوئے کہ با مسافر نہیں کرتا. مجھے لگتا ہے میرے پہنچنے سے پہلے جلسے میں وہ آدھا گھنٹے تک شاید یہی سمجھایا گیا ہوگا مجمع کو, دیکھو خبردار خبردار. میں نے کسی کو پہلے بھیجا نہیں ریکارڈ کرنے کے لیے, ورنہ شروع کا بیان شاید مسافری کی مذمت پر ہوتا. باب ما جاء فی ذم المصافحہ. بہت یہ سب دکھاوے کی چیز ہے. میں جو بات کسی طرح آپ لوگوں کے اندر اتارنا چاہ رہا ہوں نا, خدا کے لیے دکھاوے کی دینداری سے نکل جاؤ, بالکل نکل جاؤ. محبت آنکھوں سے نظر آتی ہے بھائی, محبت کھینچتی ہے, آنکھوں والی محبت, دل والی محبت, اور وہ 1000 میل دور بیٹھ کر بھی شیخ کی توجہ کھینچ لیتی. ہمارے حضرت بیان فرماتے ہیں کہ کیا کریں لوگ اس زمانے میں نے حضرت سے کہا, حضرت آپ عمومی بیعت کی جو شکل آپ نے اختیار فرما رکھی ہے, میں نے کہا حضرت جی, تو وہی جواب دیا جو میں نے کچھ دن پہلے نقل کیا تھا کہ حضرت کیا کریں, ہمارے حضرت کا یہی حکم تھا, اور اس زمانے کا حال یہ ہے کہ اگر بیان سن کر کچھ تھوڑی سی طلب توبہ کی آ گئی تو اسی وقت اس کو توبہ کرا دو, دیر نہ کرو. کیونکہ خطرہ یہی ہے کہ چند لمحوں کے بعد یہ جو طلب آئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی, پھر نہیں آئے گی دوبارہ. تو لیکن اس کے بعد حضرت نے کہا کہ مولانا بیعت ہوتے بہت لوگ ہیں, اور یہ بات کہ بالکل محروم رہتے ہوں یہ تو میں کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا. فرمایا یہاں تو یہ حالت ہے کہ شیخ ساری رات جاگ کر خصوصاً آج کے آخری حصے میں تمام سالکین پر توجہ دیتا ہے, لیکن اکثر سالکین کے قلب سے توجہ ٹکرا کر واپس آ جاتی. یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہے؟ میں پھر کہتا ہوں کہ اس باب میں داخل ہو تو کچھ اس کی باتوں کو سمجھو بھائی, یہ کیا چیز ہے؟ ہمیں خود محبت ہی نہیں شیخ سے, ہمیں خود ہمارا قلب طالب ہی نہیں ہے, تو بے طلب پر توجہ اثر نہیں کرتی, قطعاً نہیں کرتی. توجہ تو بقدر طلب ہوتی ہے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھانجے مولانا ثانی حسنی علیہ الرحمہ, ان کو بھیجا حضرت مولانا نے سہارنپور شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مظاہر علوم میں تعلیم پائیں اور حضرت سے تربیت لیں. تو حضرت مولانا نے خط لکھا اپنے بھانجے کے تعارف کے طور پر, اور اس میں یہ کہ عزیز ثانی سلمہ حاضر خدمت ہو رہے ہیں اور امید ہے کہ حضرت کی خصوصی توجہ ان کی طرف رہے گی. تو شیخ نے جواب میں حضرت مولانا علی میاں کو صرف اتنا لکھوایا, اتنا لکھا کہ مولانا ابو الحسن سلمہ توجہ بقدر طلب ہوتی ہے. یعنی اب وہ یہ مولوی ثانی سے کہیں, آپ مجھ سے نہ کہیں, یہ مطلب تھا اس کا, مجھ سے نہ کہیں کہ توجہ کیجیے, ان سے کہیں کہ وہ سچے طالب بنے. تو اکثر لوگ کہتے ہیں, عجیب عجیب باتیں لوگ کہتے ہیں, توجہ کر دیجئے, توجہ کر دیجئے. فجر کی نماز پابندی سے جماعت سے پڑھتے ہیں, نہیں حضرت نہیں ہو پاتی, توجہ کر دی. اگر توجہ یک طرفہ طور پر اثر انداز ہوتی تو حضور کی توجہ ابو طالب اور ابو جہل پر کیوں اثر انداز نہیں ہوتی؟ حضور سے بڑھ کر بھی کسی دنیا میں کسی کی توجہ ہو سکتی ہے.
بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اللہ اکبر. صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو نمائندہ بنا کر بھیجا تاکہ مصالحت کی شرائط طے کی جا سکیں. عروہ انتہائی ذہین اور جہاندیدہ آدمی تھا. مسلمانوں کے لشکر میں پہنچتے ہی اس نے ایک ایک چیز کا بغور جائزہ لینا شروع کیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر گفتگو کرنے کے دوران وہ کنکھیوں سے صحابہ کرام کی حرکات و سکنات کو دیکھتا رہا. جب وہ قریش مکہ کے پاس واپس آیا تو اس نے شمع رسالت کے پروانوں کے بارے میں یہ تاثرات بیان کیے: اے میں قوم، اللہ کی قسم میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے دربار میں حاضر ہوا ہوں. میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے اصحاب اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوں جیسی تعظیم محمد کے اصحاب ان کی کرتے ہیں. اللہ کی قسم واللہ جب وہ تھوک بھی پھینکتے ہیں تو ان کے اصحاب میں سے کوئی نہ کوئی اس تھوک کو اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے. جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی لینے کے لیے اصحاب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. جب کوئی حکم فرماتے ہیں تو ان کے اصحاب اس حکم کی تعمیل کے لیے دوڑتے ہیں. جب وہ کلام فرماتے ہیں تو ان کے اصحاب خاموش ادب کے ساتھ ان کی بات سنتے ہیں اور بڑی محبت و الفت اور ایک خاص عشق کی نگاہوں سے ان کو دیکھتے رہتے ہیں. صحابہ کے ادب نبوی کی گواہی اس سے اچھے الفاظ میں دینی مشکل ہے. اللہ حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ایک بار کوئی بات ایسی چل رہی تھی کہ پہلے آپ دودھ غالباً لایا گیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کے سلسلے کی ترتیب کے سلسلے میں دو قسم کی ہدایات تھیں. ایک تو یہ کہ کوئی پانی پلاؤ مجلس میں، کوئی اور چیز کھلاؤ پلاؤ تو داہنی طرف سے شروع کرو. دوسرا ایک ہدایت یہ تھی کہ اگر کوئی بڑا بیٹھا ہو مجلس میں تو پہلے اس کی خدمت میں پیش کرو. تو غالباً ایسا ہی کوئی موقع تھا کہ آپ کی مجلس میں دودھ لایا گیا. لانے والے نے فطری طور پر پہلے خود آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے فرمایا نہ، چچا عباس کو دے دو. پہلے عباس کو. آپ کے چچا تھے، وہ عمر میں کافی بڑے تھے. حضرت عباس نے کہا کہ نہیں میں بالکل پہلے نہیں لے سکتا. تو آپ نے فرمایا انت اکبر منی، دیکھیے آپ مجھ سے بڑے ہیں اس لیے پہلے آپ ہی قبول کر لیں. اللہ اکبر. حضرت عباس نے یہ سنتے کہا یا رسول اللہ انت اکبر واعظم وانا اسن، عمر میری زیادہ ہے، بڑے تو آپ ہی ہیں. شمائل ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت درج ہے کہ اگر اللہ کسی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دینی ہوتی تھی اور کسی فوری تقاضے کے بوجھ سے کچھ ان کو گفتگو کرنی ہوتی تھی
تو اپنے ناخنوں سے دروازے پر دستک دیتے تھے، ناخنوں سے. کیوں؟ کہ اطلاع ہو جائے تو آپ جواب بھجوا دیں گے، لیکن زیادہ زور سے اگر کھٹکھٹاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو جائے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال. اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے یہ عذر میں جانتا ہوں، اب میں بڑا مجاہدہ کر کے جھیل بھی رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کو یہ سب پتہ ہی نہیں ہے. کل ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ تو جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس کو سن کر بہت ڈر لگ گیا. میں نے کہا یہ تو ڈرانے ہی کے لیے، ڈر ہی پیدا کرنے کے لیے یہ بات ہے، یہ مضمون بیان کر رہا ہوں. یہ ہم لوگ جو لاپرواہ ہو گئے ہیں، اس نے ہماری ترقیاں بند کر رکھی ہیں، بالکل بند کر رکھی ہیں. اگلا جملہ سنیے. انہوں نے اگلا جملہ کہا، اس دفعہ تو آپ کے اوپر بہت جلال کا رنگ طاری ہے. اب میں نے گور کے دیکھا، کچھ کہا نہیں. تو جانتے ہو کیا کہا؟ کہ میں فلاں صوبے کا ہوں، اس لیے ذرا سبحان اللہ. یہی تو سمجھا رہا ہوں بھائی. کیا یہ بیچارہ ہے کہنے والا مخلص، لیکن اس کو بالکل سلیقہ ہی نہیں ہے کہ بڑوں سے کیسے بات کی جائے. یہ چیزیں اب بڑھاپے ہی میں سیکھ لو، یہ بالکل بچپن میں سیکھنے کی چیزیں ہوتی. پہلی چیز جو بچے کو سکھائی جاتی ہے وہ نماز نہیں سکھائی جاتی، احکام نہیں سکھائے جاتے، آداب سکھائے جاتے. یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. چھوٹا سے بچے تھے حضرت حسن، دسترخوان پر بیٹھے. اب اس وقت ان کے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ یہ سکھایا کہ بسم اللہ پڑھ لو اور داہنے ہاتھ سے کھانا، اور جو سامنے کا جو چیز رکھی ہو وہ کھاؤ. وہاں سے یہ نہیں کہ ادھر ہاتھ بڑھاؤ ادھر ہاتھ بڑھاؤ، ادھر کوئی اچھی چیز رکھی ہے وہ اٹھاؤ، یہ مت کرو. اب یہ بچے کو سکھائی جانے والی چیز ہے جو بوڑھوں کو نہیں پتا. کس کی غلطی ہے؟ ماں باپ کی. یہ چیزیں اور اس طرح کے سینکڑوں آداب ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی، بہت خیال رکھنا چاہیے. بہت سخت مجاہدہ ہوتا ہے اس شخص کا جس کو ان باتوں کا بہت احساس ہوتا ہو، اور وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہو جن کو ہوا ہی نہیں لگی ان باتوں. بہت سخت مجاہدہ ہوتا. یہ تو وہی بندہ جانتا ہے جس پر یہ گزرتی ہے کہ کتنا شدید مجاہدہ ہے. اللہ اکبر. مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے لکڑی کا ایک ممبر بنایا گیا جس کے 3 اس کی سیڑھیاں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر کی سیڑھی پر جا کر بیٹھتے تھے اور درمیانی سیڑھی پر پیر رکھ کے آپ قدم رکھتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے. حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے اور اب آپ کو اسی منبر پر بیان کرنے اور خطبہ دینے کا موقع ملا تو آپ کبھی بھی تیسری سیڑھی پر نہیں بیٹھے، درمیان کی سیڑھی پر بیٹھ جاتے
اور نیچے والی سیڑھی پر قدم رکھتے. اب یہ آج کل کے جو مزاج ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا ان باتوں کو. وہ تو بدقسمتی ہے ان لوگوں کی کہ صحیح سند سے ثابت ہے. بدقسمتی ہے. ورنہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب شخصیت پرستی ہے. یہ سیڑھی پہ بیٹھنے کا کیا مطلب؟ آپ نے شاید اسی کتاب میں پڑھا ہو یا تصوف و سلوک والی کتاب میں پڑھا ہو, یا اگر آپ کے پاس شجرہ ہو اور اس میں آپ نے کبھی پڑھنے کی توفیق ہوئی ہو, تو اس میں یہ تک لکھا ہے کہ اپنے شیخ کی جانماز پر قدم نہیں رکھنا چاہیے. ایک صاحب نے پڑھ کر اعتراض کیا کہ دیکھا یہ کیا ہے, جانماز پہ قدم نہیں رکھنا چاہیے. وہ جانماز کو جنت سے آئی ہے, اس پر قدم رکھنے پہ منع کر دیا. یہ کہاں سے ہے؟ اللہ میاں کچھ مدد فرماتے ہیں. اس وقت مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ یہ تو ثابت ہے نا کہ حضرت صدیق اکبر اس سیڑھی پر نہیں بیٹھے. یہ کہاں سے ہے؟ کون سی آیت اور کون سی حدیث میں حضور نے منع فرمایا کہ جس سیڑھی پر میں بیٹھوں اس پر کوئی نہ بیٹھے؟ حضور نے منع فرمایا. اس شریعت ایک ذوق بناتی ہے اور اس ذوق سے انسان کچھ فیصلے کرتا ہے جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں. اس کے بارے میں دلیل کا مانگنا عجیب ہے. پھر حضرت عمر فاروق کا دور ہے تو انہوں نے اور عجیب غریب مثال قائم کی کہ میں اس سیڑھی پر بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں جس پر میرے ساتھی, بزرگ ساتھی ابو بکر صدیق بیٹھتے تھے, میں اس پر نہیں بیٹھوں گا. تو وہ نیچے والی سیڑھی پہ بیٹھنے لگے. اب حضرت عثمان کا دور آیا تو مسئلہ بن گیا کہ اب کیا کریں. اب اگر وہ اور نیچے اترتے ہیں تو صحابہ کے ساتھ زمین پہ بیٹھ جاتے, تو منبر کا مطلب ہی ختم ہو گیا. تو حضرت عثمان نے اس کا ایک حل نکالا, سیڑھیاں بڑھا دی. منبر میں ان سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا اور اب چوتھی سیڑھی پر بیٹھنے لگے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں جو منبر ہے اس میں 5-6 سیڑھیاں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات سے پہلے جب مرض کا بہت زیادہ غلبہ ہوا تو آپ نے حکم فرمایا کہ ابوبکر مسجد میں نمازوں کی امامت کروا دیں, نماز پڑھا دیں. اس میں بھی عجیب غریب تفصیل ہے کہ جب آپ نے یہ بات حضرت عائشہ سے کہی کہ عائشہ اپنے ابا سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دے, میں نہیں جا پاؤں گا, تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول ابوبکر آپ کے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا پائیں. میں ابا جان کو جانتی ہوں, وہ نہیں پڑھا سکتے. ان کی چیخیں نکل جائیں گی, وہ نہیں پڑھا سکتے. حضور نے فرمایا عائشہ میری طرف سے ابوبکر کو یہ پیغام پہنچا دو. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ چنانچہ حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کی. کل 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے حضور کی حیات میں آخری دنوں میں پڑھائیں. 2 دن قبل ظہر کی نماز ہو رہی تھی, حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھوں کا سہارا لے کر جماعت میں شریک ہونے کے لیے مسجد میں تشریف لائے. حضرت ابوبکر صدیق کو محسوس ہو گیا کہ میرے آقا آ رہے ہیں، تو نماز کے اندر مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا. اور حضور حضرت ابوبکر صدیق کے بغل میں بیٹھ کر مقتدی کی حیثیت سے نماز ادا کرنے لگے. حضرت مقتدی کی حیثیت سے نہیں، امام کی حیثیت سے حضرت ابوبکر صدیق ان نماز میں مقتدی کی طرح شریک رہے. حضرت ابوبکر صدیق حضور کی اقتداء کرتے تھے اور صحابہ ابوبکر صدیق کی اقتداء کرتے تھے. ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کی مدد کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر کی بلکہ چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کو جس طرح قرآن اور حدیث سے ثابت کیا ہے وہ ان کا صحابہ کے دور کے بعد کا عظیم المثال اجتہاد ہے. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں طرح طرح سے یہ اشارہ کر دیا تھا کہ میرے بعد ابو بکر، طرح طرح سے اشارہ کیا. اور وہ اشارہ ہی کام آیا. جب وہ وقت آیا تو صحابہ کو ایک ایک کر کے وہ اشارے یاد آئے. ان میں سے ایک اشارہ یہ تھا کہ دیکھو یاد کرو، حضور کی زندگی میں ہم لوگوں نے حضور کی اقتداء بواسطہ ابو بکر کی ہے، لہذا یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے یہ طے ہو چکا کہ ابو بکر ہی کے واسطے سے ہم کو اب حضور کی اقتداء کرنی ہے، اور یہی مطلب ہے خلافت کا. تو ذرا غور کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دروازہ بنوانا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، غالباً اپنے حجرے کے لیے. تو دروازہ بنانے والے کاریگر سے حضرت علی نے یہ شرط لگائی کہ تم ناپ لے لو، اور ناپ لے کر بہت دور، کئی میل دور لکڑی کو لے جا کر وہاں دروازہ بنانا. یہاں قریب میں تم کھٹ کھٹ کرو گے تو اللہ کے رسول کو اپنی قبر میں تکلیف پہنچے گی. اللہ اکبر. غور کیجیے ذرا، غور کیجیے. ایک بار کوئی کیل ٹھوکنے لگا مسجد نبوی میں کہیں پر یا آس پاس کی جگہ پر. حضرت عائشہ نے فوراً اپنے بھانجے کو دوڑایا کہ روکو 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 روکو. ان بیچاروں کو یہ خیال نہیں ہے کہ اتنی زور زور سے یہ کیل ٹھوک رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچے گی. یا اللہ، کس درجے کا ادب، کس درجے کا ادب. اور انہی جیسے سینکڑوں نصوص سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد قبر اطہر میں یقینی طور پر زندہ ہیں، حیات ہیں آپ، اور شاید وہ کبھی تر حیات ہے.
اسی لیے جو لوگ ادب کرنا جانتے ہیں وہ مدینہ منورہ میں یہ سمجھ کر حاضر نہیں ہوتے کہ ہم حضور کی قبر پر جا رہے ہیں، وہ سمجھ کر حاضر ہوتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا مجلس میں جا رہے ہیں. کانپتے ہیں، واقعی کانپتے ہیں. اللہ اکبر. یاد آ گیا تو میں عرض کروں، کل تک حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس کے مذاکرے کی سعادت مجھے مل رہی تھی. انہیں کے ایک عاشق مجاز صحبت حضرت مولانا افتخار صاحب تھے گورکھپور میں. میں ان سے واقف نہیں تھا، بدقسمتی سے میں واقف نہیں تھا. ایک بار ایسا ہوا کہ میں مدینہ منورہ میں جب زمانے میں پڑھتا تھا، چھٹیوں میں آیا ہوا تھا اپنے گھر. دروازے پر دستک ہوئی، گھنٹی بجی، میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک بوڑھا مسکین سا شخص کھڑا ہے اور بہت ہی نگاہیں جھکائے. عجیب 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 تصویر ان کی ہے جو میں آپ کے سامنے کھینچ بھی نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ اگر حضرت سے آپ کہنا مناسب سمجھیں، حضرت کو تکلیف نہ ہو تو صرف اتنا کہہ دیں کہ گورکھپور سے افتخار حاضر ہوا ہے. میں نے کہا بہت اچھا، آپ ذرا انتظار کر لیجئے، میں ابھی آتا ہوں. میں ان کو بیٹھنے کو بھی نہیں کہا میں نے، اور آتے رہتے ہیں لوگ ملنے کے لیے. بہت اچھا. حضرت والد صاحب کی شدید علالت کا معذوری کا دور تھا تو ہر وقت ملاقات ہو بھی نہیں سکتی تھی. تو میں اندر گیا، میں نے حضرت والد صاحب سے کہا کہ کوئی صاحب آئے ہیں اور گورکھپور سے اور کہہ رہے ہیں افتخار، کہہ دینا افتخار آئے. حضرت والد صاحب ایک دم بے چین ہو گئے. ارے رے اللہ اکبر، تم نہیں پہچانتے ان کو؟ وہ حضرت مولانا افتخار صاحب ہیں، باہر بٹھاؤ، جلدی بٹھاؤ، ان کو بٹھا کے آؤ. اور پھر اس کے بعد کہا مجھے بٹھاؤ. بٹھایا. اپنے پاس ایک خاص عطر رکھتے تھے حضرت والد صاحب، اس عطر کو نکالا، اپنے بدن پر کپڑوں پر خوب لگایا اور اس کے بعد کہا کہ مجھے دروازے تک لے چلو. اب میں حیران کہ حضرت والد صاحب چل نہیں سکتے تھے، بہت شدید معذوری تھی، 2 آدمی سہارا دیں، بڑی مشکل سے چند قدم اٹھتے تھے. تو میں نے کہا حضرت وہ یہیں آپ آ جائیں گے؟ نہیں تم نہیں جانتے، مجھے لے چلو وہاں. بہت اچھا. اب میں ادھر حضرت والد صاحب کو لے کے چلا اور ایک ادھر میں نے کہلایا کہ ذرا مولانا سے کہہ دو کہ تشریف لائیں، آ جائیں. اب جو دیکھا انہوں نے والد صاحب کو، والد صاحب نے ان کو، اللہ اکبر، ایسا لپٹ کر روئے، دونوں دوسرے کو پیار کر رہے ہیں. اور بھی اللہ، اور وہ پیر پکڑ رہے ہیں، آپ نے کیوں باہر تک تکلیف کی، آپ تشریف رکھیے، اللہ میں نے آپ کو تکلیف دی تھی، اللہ میرا کیا ہوگا. لے گئے. اب حضرت والد صاحب کو اطمینان سے بٹھایا، ان کو بٹھایا. بڑا عجیب منظر تھا دونوں بزرگوں کی ملاقات کا. حضرت والد صاحب اپنے خاص مہمانوں کی خاطر جو کرتے تھے، کھجور اور زمزم سے کرتے تھے. پہلے کھجور اور زمزم پیش کرنے کو مجھ سے کہا، اس کے بعد چائے وائے کو کہا. اور اس بیچ میں دونوں کی عجیب قسم کی ایک دوسرے کو دیکھنا، رونا، آنسو پوچھنا. اس پر مولانا افتخار صاحب نے یہ کہا کہ حضرت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حج کا ارادہ ہے، اور یہ کہہ کے رونے لگے کہ میں دونوں درباروں میں کس منہ کو لے کر جاؤں، میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں وہاں سے راندہ درگاہ بن کر بھگا نہ دیا جاؤں، واپس نہ کر دیا جاؤں، محروم نہ کر دیا جاؤں. خوب روئے والد صاحب، بہت رقت تاری، بہت دیر تک وہ عجب مجلس رہی. پھر حضرت والد صاحب دروازے تک رخصت کرنے کے لیے پھر گئے.
اصرار کر کے وہ بیچارے روتے رہے، ہاتھ جوڑتے رہے کہ حضرت اللہ کے واسطے آپ تشریف رکھیے. نہیں میں دروازے تک چلوں. پھر وہاں سے رخصت کیا. آخری بات پھر معانقہ کر کے اب جو میں باہر نکلا، میں پورا واقعہ سنا رہا ہوں، حالانکہ سنانا تو اس کا اصل حصہ کچھ اور ہے. میں ان سے مولانا سے کہہ کر کے حضرت آپ 2 منٹ تشریف رکھیں، میں والد صاحب کو ذرا واپس بٹھا کر آ جاتا ہوں، لٹا کر آ جاتا ہوں. جی آپ جائیے، میں انتظار کر رہا ہوں. میں والد صاحب کو لے کر واپس آیا. کہا جاؤ، ان کو رخصت کر کے فوراً میرے پاس آنا، ایک ضروری بات کہنی ہے. میں دوڑ کے باہر گیا تو وہ اپنے 2-3 ساتھی جو ان کے ساتھ تھے ان سے وہ عجیب جذب کے عالم میں باتیں کر رہے تھے. عجیب کیفیت تھی کہ اب نماز شکر پڑھنا ہے ابھی چل کر فوراً، اور صدقہ شکر نکالنا ہے. صدقہ شکر نکالو، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے، اس میں سے کچھ روپے نکالے اور سب سے کہا کہ سب لوگ صدقہ شکر نکالو. تم لوگ نہیں جانتے کہ اس وقت ہماری تمہاری ملاقات وقت کے قطب الاقطاب سے ہوئی ہے، یہ بہت بڑی نعمت ملی ہے. اور یہ کہہ کے رونے لگے. مجھے خوب لپٹایا. میں نے کہا حضرت آپ کا قیام کہاں پر ہے؟ لکھنؤ میں. میں حاضر ہوں گا. تو بتایا فلاں جگہ ہے. میں نے کہا بہت اچھا. میں ان کو رخصت کر کے اندر گھر پہ آیا تو حضرت والد صاحب نے کہا ذرا بلا لو، مستورات کو بلا لو، سب کو بلا لو. اب بلا کر یہ کہا کہ دیکھو اس وقت اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں اللہ کا ایک کامل ولی بندہ آیا تھا، اس لیے سب لوگ نماز شکر پڑھنا، سب لوگ صدقہ شکر ادا کرنا. کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ ایک اللہ والے کی ملاقات کتنی بڑی نعمت. جتنا جو شخص ان اسرار و رموز کو، ان راز کی باتوں کو، ان آداب کو جانتا اور سمجھتا ہے، اتنا ہی وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اب آگے جو سنانا چاہتا تھا اب میں وہ سناتا ہوں. میں ان کے پاس حاضر ہوا حضرت کے قیام گاہ پر. بہت پیار محبت کا حضرت نے برتاؤ کیا، بڑی شفقت کا. اپنے ہاتھ سے ایک نعت لکھ کے دی، اپنا کلام لکھ کے دیا. اور پھر میں نے پوچھا کہ حضرت میں مدینہ منورہ میں آج کل مقیم ہوں، تو آپ کہاں ٹھہریں گے مدینے میں؟ کیا ترتیب ہے کب تک پہنچنے کا؟ تو حضرت نے سب تفصیلات بتا دی. میں نے کہا بہت اچھا. چنانچہ میں اس تاریخ پر پہنچ گیا اور ملاقات حضرت سے ہو گئی. 8 دن حاجیوں کا قیام مدینے میں رہتا ہے، غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے 8 ہی دن رہا ہوگا. تو میں نے یہ کوشش کی کہ جتنے دنوں حضرت کا قیام رہے میں زیادہ تر حضرت کی صحبت و خدمت میں رہوں، اور جو ہمارے کلاسز کا درجوں کا وقت ہے اس میں چلا جایا کروں. جتنا ہو سکا میں کروں، تاکہ حضرت کے ساتھ حرم شریف میں حاضری کی سعادت مجھے مل جائے. یہ میں سنانا چاہتا تھا کہ وہ کس طرح مسجد نبوی میں جاتے تھے. یقین مانے مسجد نبوی کے دروازے باب المجیدی سے، پرانے والے باب المجیدی سے، عام آدمی اگر جائے اور چل کر مسجد مجیدی سے اور روضۃ الجنہ یا روض اطہر تک پہنچنے کی کوشش کرے تو حجاج کی مجمع کے دنوں میں بھی آرام سے 5 منٹ میں پہنچ جاتے، زیادہ 5 منٹ. تیز رفتار نوجوان بے ادبی کے ساتھ بھاگتا چلا جائے تو 3 منٹ میں پہنچ جائے. لیکن حضرت کو روض اطہر تک پہنچنے میں کبھی آدھا گھنٹہ لگتا تھا، کبھی 50 منٹ لگتے تھے، کبھی 1 گھنٹہ لگتا تھا، یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ. اس وقت گھڑی دیکھنے کا تو مجھے ہوش ہوتا نہیں تھا. میں نے ایک جھولا کپڑے کا بنا لیا تھا تاکہ حجاج عمرے والے آتے رہتے ہیں مہمان،
تو ان کے جوتے چپل آسانی ہو، تو میں حضرت کی جوتیاں، حضرت کے 2 ساتھیوں کی جوتیاں اسی جھولے میں رکھ کر ٹانگ لیتا تھا، اور حضرت اپنے ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں دیے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوں. اب یہ پہلی حاضری، اور یہی حاضری اکثر، یعنی یہی حالت ہر حاضری میں کہ مسجد نبوی میں اندر داخل ہوئے، اور داخل ہوتے ہی پہلے کنارے کھڑے ہو گئے اور کانپتے ہوئے کچھ دعا مانگی، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ایک سجدہ الگ سے اضافی کیا، پھر اٹھے آگے بڑھے، سر جھکائے ہوئے مجرم کی طرح، گنہگار سیہگار، ڈرتے ہوئے، روتے ہوئے، کانپتے ہوئے آگے بڑھے. شاید مشکل سے 25-30 قدم چلے ہوں کہ پھر رک گئے. پھر ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہوئی کہ میں کیسے جاؤں، آگے کیسے جاؤں. پھر دیر تک کھڑے ہوئے، کچھ معافی مانگتے رہے، حضور سے، اللہ سے کچھ کہتے رہے، وہ تو وہ جانے. اس کے بعد پھر آگے بڑھے، پھر آگے بڑھے، پھر رک گئے، پھر کانپ گئے، پھر رونے لگے، دعائیں کرنے لگے. پھر اس کے بعد جب اگلے صحن میں داخل ہوئے تب تو ایسا لگ رہا تھا کہ اب جیسے کوئی بچہ چیخ مار رہا ہے، دہاڑے مار رہا ہے، ہمت ہی نہیں ہو رہی ان کی کہ آگے بڑھے. ہر چند قدم پر رکنے لگے اور آگے بڑھے، اور 2 قدم پہ کانپ رہے ہیں، رک رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. میں کس منہ سے آقا کے سامنے جاؤں، کیسے جاؤں. عجیب حاضری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا چیز ہوتی ہے ادب. اب چونکہ ہم لوگ اپنے بچپن میں بھی ہم نے ادب نہیں سیکھا، مدرسوں میں نہیں سیکھا، خانقاہوں میں نہیں سیکھا، مکمل بے ادبی کے ساتھ ہی حج اور عمرے میں چلے جاتے ہیں، اور ایسی لاپرواہی اور بے ادبی کے ساتھ حرمین شریفین میں وقت گزارتے ہیں کہ بجائے مغفرت لے کر آنے کے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھٹکار لے کر واپس نہ آتے. کسی نبی نے اپنی امتوں کو، کوئی نبی جلدی سے مدینے و مکے لے کر نہیں آتا تھا. کوئی نبی 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال امتوں کی تربیت کر کے ان کو اس لائق بنا کر کہ وہ اس دربار کا ادب کر کے کچھ لے سکیں، تب نبی اپنی امتیوں کو لے کر اس دربار میں حاضر ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری سال میں آپ نے حج کیا. آپ سوچیں ذرا، حج پہ تو کوئی پابندی نہیں تھی، حج تو کوئی بھی کر سکتا تھا، قریش کی طرف سے حج پر کوئی پابندی نہیں. حج میں مکے کا قیام تو ہوتا نہیں تھا جو قریش کے لیے پریشان کن ہو. وہاں تو آؤ، طواف کر کے چلے جاؤ، عرفات، عرفات، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا سے پھر آؤ، طواف کرو، جاؤ اپنے وطن. تو حج کی ممانعت نہیں تھی، حضور حج کر سکتے تھے فتح مکہ سے پہلے بھی، لیکن نہیں کیا. اس میں ایک راز ہے کہ بھائی اس دربار میں لے جانے کے قابل بنا دوں میں پہلے اپنے ساتھیوں کو، تب لے کر چلوں. آج کیا حال ہے؟ ہر نوجوان پیسے ہیں، عمرہ کا نہیں جا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، تفریح ہو رہی ہے، پکنک ہو رہی ہے، فیملی کو لے کر گھوم رہے ہیں، ادھر فوٹو کھینچ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اکثر لوگ پورا وقت حرم شریف میں فوٹو کھینچنے میں گزار دیتے ہیں. جتنے فوٹو کھینچتے ہوں گے اتنی ہی لعنت اللہ کی برستی ہوگی. جس نے اپنے ماں باپ کا ادب نہیں، استاد کا ادب نہیں، وہ کیا ادب کرے گا؟ وہاں جائے اللہ کے بندے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک جانتے ہیں مدینے کے قیام کے بارے میں. ان سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ میں قیام کے بارے میں آپ کی رائے کیا؟ یہ باقاعدہ فقہا کا درمیان ایک تحقیق کا موضوع رہا.
امام ابو حنیفہ فرمایا کرتے تھے کہ میں افضل سمجھتا ہوں آج کے لوگوں کے لیے اور اپنے جیسے کے لیے کہ وہ مدینے میں قیام نہ کریں. فرمایا میرے جیسا انسان مدینے میں قیام کرے گا تو بے ادبی کی وجہ سے ملعون ہو جائے. اللہ اکبر. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جاؤ اور حاضری دو مسنون طریقے پر، سلام پیش کرو، دعا مانگو اور چلے آؤ. قیام مت کرنا. مدینے میں قیام کا حق فرمایا کرتے تھے میرے دور میں کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، میں مشورہ نہیں دوں گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے ہی میں رہتے تھے. وہ کہاں جائیں؟ وہ مدینے ہی کے باشندے تھے. انہوں نے وہیں بیٹھ کر حدیث کی خدمت کی. جب حلقہ لگنے کا وقت ہوتا تھا ان کے درس حدیث کا، یہاں تک کہ حلقے کے علاوہ بھی بعض وقت کوئی مسافر آتا تھا طالب علم، اور اس کا ارادہ زیادہ قیام کرنے کا نہیں ہوتا تھا، اور وہ آتا اس لیے تھا کہ اس نے کوئی حدیث سنی ہے کسی اور سے، لیکن اس میں اور حضور کے درمیان 3 یا 4 واسطے تھے یا 2 واسطے تھے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے براہ راست سنی مثلا کسی صحابی یا کسی تابعی سے. صحابی سے تو ملاقات ان کی نہیں ہوئی، تابعی سے، اور 1 یا 2 واسطے سے وہ روایت سے، یا روایت مسلسل ہے. مسلسل روایت حدیث کی ان روایتوں کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی اور اس وقت آپ کھجور کھا رہے تھے، مثلا آپ کے سامنے کھجور رکھی تھی اور آپ کے ہاتھ میں کھجور تھی اور آپ کھلا بھی رہے تھے، نوش بھی فرما رہے تھے، یا آپ مثلا ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، یا آپ ہرے رنگ کا عمامہ باندھے ہوئے تھے، یا سیاہ یا سفید عمامہ باندھے ہوئے تھے. تو صحابہ نے اتنا اہتمام کیا کہ اس حدیث کو جب نقل کیا تو اپنے سامنے کھجور رکھی، اپنے ہاتھ میں کھجور لے کر بیٹھے اور صحابہ سے کہا کھاؤ، اور اسی طرح کا عمامہ باندھا یا ٹیک لگایا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی حدیث کو صحابہ نے اسی کیفیت میں ڈوب کر بیان کرنے کی کوشش کی. اس کو مسلسل بالروایت احادیث کہتے ہیں. اور آج تک الحمدللہ ہمارے اکابر علماء اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر دور میں جو باذوق طلبہ ہیں، جو ماڈرن نہیں ہیں، جو علم کے آداب جانتے ہیں، وہ وقت کے کسی محدث کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے احادیث مسلسل کا درس لیتے ہیں. یہ ایک روایت آج تک چلی آ رہی. تو امام مالک کے پاس اگر کوئی شخص آتا تھا حدیث کا علم لینے کے لیے تو وہ کہتے تھے بٹھا دو، میں بھی آیا. نیا غسل کرتے تھے، نیا جبہ پہنتے تھے، نیا کا مطلب دھلا ہوا، اچھے کپڑے پہنتے تھے، خوشبو لگاتے تھے. اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور ایک حدیث بیان کرنے کے لیے غسل کرتے تھے، کپڑے بدلتے. کیا ادب! 50 سال امام مالک مدینے میں رہے، ایک بار بھی بیت الخلاء والی ضرورت کے لیے مدینے میں نہیں گئے. حدود حرم سے باہر نکلتے تھے روز. جو مدینے میں حرم کے حدود ہیں ان کے باہر جاتے تھے، وہاں ضرورت سے فارغ ہوتے تھے اور کہتے تھے مالک کے لیے حرام ہے کہ مدینۃ الرسول کی زمین پر وہ گندگی کرے. اس مدینے کی سنگلاخ زمین پر ننگے پیر چلتے تھے امام مالک، تپتی ہوئی زمین پر جوتے نہیں پہنتے تھے. اور یہ تو اس دور کی بات ہے. بانی دارالعلوم میرے محبوب حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم منتوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مدینے حاضر ہوتے تھے کبھی چپل جوتے نہیں پہنتے تھے، کبھی نہیں پہنتے. اور حضرت نانوتوی بھی ان کی بھی یہی کوشش ہوتی تھی کہ مدینے میں بیت الخلاء کے لیے وہ مدینے کے باہر جائیں. میلوں جانا پڑتا تھا.
کیا چیز ہے یہ؟ ظاہر ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے بھائی. محبت قانون کے دائرے ہی تک محدود نہیں ہوتی. کاش ہم میں سے کچھ طلباء، کچھ علم کے طالب ادب کی اس مٹے ہوئے رواج کو زندہ کریں. اللہ زندہ کرنے کی توفیق دے. بہت بے ادبی ہے، بہت بے ادبی ہے، میں بتا نہیں سکتا. مسجد کی بے ادبی، قرآن کی بے ادبی، تسبیح کی بے ادبی، کتاب کاپی کی بے ادبی، استاذ کی بے ادبی. ہمیں تو دسترخوان کا ادب سکھایا گیا ہے. دسترخوان پر گرنے والے ایک ایک دانے کا ادب سکھایا گیا ہے. ایک ایک بوٹی اور ہڈی کے ٹکڑے کا ادب سکھایا گیا ہے. اور سب چیزوں کے اثرات ہیں. اصل میں یہ موقع ہے کہ میں ان باتوں کو بیان کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ شاید کچھ لوگ ایک نئی دنیا میں اب داخل ہو جائیں، کیونکہ یہ چیزیں بیان کرنے کا عام طور پر موقع نہیں ملتا. آپ رونا روتے ہیں کہ ہماری اصلاح نہیں ہو پا رہی، ہمارے گناہ نہیں چھوٹ پا رہے، ہماری نمازوں میں جان نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا. ارے بھائی خدا کے بندو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری مسلسل بے ادبی کی وجہ سے ہو رہا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور ہمیں خبر ہی نہ ہو، ہمیں خبر ہی نہیں. ایک بار میں بائیں پیر سے اپنے درجے میں داخل ہو گیا. الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ استاد درجے میں داخل ہو اس کے بعد میں درجے میں داخل، کبھی ایسا نہیں، یاد ہی نہیں مجھے. ہمیشہ استاد سے پہلے حاضر ہونا اور انتظار میں باقاعدہ کہ استاد آئیں اور جوتیاں اتاریں تو کوئی طالب علم اس سے پہلے کہ آگے بڑھے میں جوتیاں سیدھی کروں. ایک دن کچھ کیا بات تھی، میں وضو کرنے گیا تھا، کیا مسئلہ تھا یاد نہیں رہا، تو استاد داخل ہو گئے، میں اس کے بعد میں داخل، اور غلطی سے جلدی میں بھگدڑ میں کہ میری سیٹ پر کوئی بیٹھ نہ جائے، میں ہمیشہ سب سے آگے بیٹھتا تھا، تو میں بائیں پیر سے درجے میں داخل ہو گیا. اللہ ہمارے استاذ کو بہت اجر عظیم دے. مولانا اویس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید سلمان ندوی کے شاگرد خاص اور ہمارے تفسیر کے عظیم استاد، ان کی نظر پڑ گئی کہ میں بائیں پیر سے درجے میں داخل ہوں. انہوں نے صرف آنکھوں سے دیکھا، کہاں کچھ نہیں، صرف آنکھوں سے دیکھا، اور ایک عجیب نظر ڈالی کہ جیسے ان کو عجیب سے لگا کہ میں بائیں پیر سے درجے میں داخل ہوں. مجھے احساس ہو گیا اب تو میں داخل ہو چکا تھا، تو میں پھر باہر نکلا، دوبارہ دائیں پیر سے درجے میں داخل ہو کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا. اس کو بھی دیکھ لیا انہوں نے. اب یہ صرف نگاہوں کی باتیں ہیں. دوسرے طلبہ کے سامنے کسی طلبہ سے کسی طالب علم سے خصوصی بات کرنا یہ اچھے استاذ کی علامت نہیں، کیونکہ دوسرے اس طلبہ کا دل بھی ٹوٹتا ہے اور حسد بھی پیدا ہو جاتا ہے. یہ بھی بڑی نازک بات ہے کہ ہر درجے میں دو چار طلبہ، ایک آدھ طالب علم بہت ہی پیارا ہوتا ہے، بہت محنتی، بہت ذی استعداد، ادب والا، اور استاد پہچانتا ہے، لیکن سب کے سامنے اگر خصوصی شفقت اور توجہ کا برتاؤ کرے گا تو نقصان کا اندیشہ ہے. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. ان کا جو آخری گھنٹہ تھا جس کے بعد وہ اپنے گھر تشریف لے جاتے تھے، اس کے بعد ہمارے یہاں مدرسے میں انٹرول ہوتا تھا، 10 منٹ کا 15 منٹ کا ایک وقفہ ہوتا تھا. تو میں نے اپنا معمول بنایا تھا اللہ کی توفیق سے کہ
میں انٹرول شروع ہوتے ہی بھاگ کر اس درجے میں پہنچ جاتا تھا جہاں ان کا گھنٹہ آخری ہوتا تھا، اور اس کے بعد ان کو اپنے گھر جانا ہوتا تھا. تو وہ اپنا قرآن مجید، جس میں انہوں نے ہر قرآن کے صفحے کے بعد 4-5 سادہ صفحات لگا رکھے تھے ہر صفحے کے بعد، اور اس میں وہ اپنے نوٹس لکھتے تھے جو دوران درس جس سے وہ کام لیتے تھے. بڑے قیمتی جواہر پارے اس میں لکھے ہوتے تھے. تو قرآن مجید اور ان کا پان کا بٹوا بڑا بہترین خوبصورت بٹوا تھا لکھنوی پان کا. اس کے فضائل بیان کروں گا تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور آپ صرف پان کھانے ہی کے لیے لکھنؤ جانا چاہیں گے. اللہ نہ کرے، پان میری کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. تو ان کا بٹوا اور قرآن مجید میں ہاتھ میں لے کر گھر تک ان کے پیچھے پیچھے چلتا تھا کہ ان کو زحمت نہ ہو اٹھانے کی، اور گھر کے دروازے پر ان کے ہاتھ میں دے دیتا تھا. تو اس دن بھی، جس دن کہ وہ بائیں پیر اور دائیں پیر والا واقعہ ہوا، اس دن بھی میں اپنے معمول کے مطابق پہنچ گیا اور اپنے معمول کے مطابق ان کے ساتھ چلا. راستے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا مجھ سے. 2-1 طلبہ شاید اور بھی تھے، ایک آدھ استاد بھی تھے، کچھ نہیں کہا. لیکن جب وہ گھر پہنچے تو گھڑی دیکھ کر، جیب میں گھڑی رکھتے تھے، دیکھا، فرمایا کہ ابھی تو 7 منٹ باقی ہیں انٹرول میں، آپ ذرا بیٹھ جائیں، میں ابھی آتا ہوں. گھر کے اندر گئے اور اپنے ہاتھ سے 2 گلاس روح افزا، اس وقت تذکرہ کرنا ٹھیک ہے، شام تک برداشت کر لیں گے، 2 گلاس روح افزا لے کر آئے. خود اپنے، ارے میں اٹھ گیا جلدی سے. حضرت کہا آج آپ کی اس سعادت مندی نے مزید دل کو باغ باغ کر دیا. کیا آپ بائیں پیر سے درجے میں داخل ہو گئے تھے، پھر آپ کو احساس ہو گیا تو آپ باہر نکل کے دوبارہ آئے، مجھے بہت اچھا لگا. تو اس مسرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ شربت پلا رہا ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ میں آپ سے بہت خوش ہوا. یہ کیا طریقہ ہے؟ اب بتاؤ، یہ طالب علم کبھی بھولے گا اس ادا کو؟ نہ ڈانٹ ہے، نہ مار ہے، نہ چیخ ہے، نہ پکار ہے. یہ ہے تربیت کے طریقے. ساری زندگی عادت پڑ گئی، الحمدللہ پختہ ہو گئی عادت جو بچپن سے پڑی ہوئی تھی کہ دائیں پیر سے درجے میں داخل ہونا ہے، بائیں پیر سے نکلنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ بہت بڑے اثرات رکھتی ہیں، اور ہماری محرومیوں کا بہت بڑا سبب یہی چھوٹی چھوٹی نادانیاں، جہالتیں، ناواقفیتیں. اپنے ماں باپ کے کمرے میں دائیں پیر سے داخل ہونا چاہیے، بائیں پیر سے کبھی داخل نہیں ہونا چاہیے. عظمت آتی ہے ماں باپ کی، اور جب ماں باپ کی عظمت آتی، ماں باپ کے سامنے کرسی پر ٹیک لگا کر بیٹھنا اتنی مکروہ عادت ہے، لیکن آج کل برداشت کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑتا ہے. ماں باپ تو کہیں گے کہ آرام سے بیٹھو، وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ آپ تکلیف سے بیٹھو. لیکن آپ بھی تو انسان، آپ کیسے آدمی ہو گئے؟ آپ کیسے آدمی؟ قسم ہے رب کعبہ کی، جو شخص اللہ کا اچھا بندہ بنا ہے بنیادی طور پر ادب کی وجہ سے بنا ہے، اور جو محروم رہا ہے وہ بنیادی طور پر ادب کی کمی یا بے ادبی کی وجہ سے. بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے. اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس ادب والی بات کا اس کتاب سے مذاکرہ میں خود کروں گا، مجھے بھی نفع ہوگا، میرا سبق تازہ ہوگا، اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ توجہ ہوگی. امید ہے کہ آپ اس جانب بھی اس سبق کے ساتھ ساتھ جو پہلے 5-6 دن میں دیا گیا مذاکرہ ہوا اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیجئے. اگر نفاق نکل گیا اور ادب آ گیا، آپ سمجھیے آپ کامیاب ہو گئے، آپ کے ارمان پورے ہوں گے، آپ نیک بنیں گے، اللہ کے اچھے پسندیدہ بندے بن جائیں گے.
اور انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے خیر پھیلے گا ضرور, دوسروں کو نفع ہوگا, اور آپ ایک بہت ہی ایک کامیاب باپ, ایک کامیاب استاد, ایک کامیاب شوہر, ایک کامیاب انسان بنیں گے. نفاق سے اپنے آپ کو نکالنا ہے اور ادب سے سجانا ہے. تھوڑی سی دعا مانگ لیجیے آج. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ, ہم دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم 100% بے ادب لوگ ہیں, ہمیں ادب کرنا نہیں آیا. اللہ, اب تو بہت پرانا مجرم ہو گئے ہم, پرانے خطا کار بن گئے, مگر اللہ آپ کی مہربانی ہوگی, ہمیں اب تک کی بے ادبیوں کو معاف کر دیجیے اور ادب سکھا دیجیے, ادب سکھا دیجیے. اللہ, ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتے ہیں, ہمیں ادب سکھا دیجیے, ادب سکھا دیجیے, ادب سکھا دیجیے, ادب سکھا دیجیے, ادب سکھا دیجیے. اللہ, اپنی ذات عالی کا ادب سکھا دیجیے, مسجد کا ادب سکھا دیجیے, قرآن کا ادب سکھا دیجیے, اپنی ماں اپنی باپ کا ادب سکھا دیجیے. اللہ, کہاں گئے وہ لوگ جو اپنے بیگ میں اپنی ماں کی اوڑھنی کا کوئی ٹکڑا یا اپنی ماں کی اوڑھنی لے کر چلتے ہیں؟ اللہ, جب بیمار ہوتے ہیں, کوئی پریشانی آتی ہے, تو ماں کی اوڑھنی ہاتھ میں لے کر آنکھوں سے لگا کر اس کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں. اللہ, ہمیں اپنی ماں کی عظمت پہچاننے کی توفیق. اللہ, ہم اعتراف کرتے ہیں ہم نے اپنی ماں کی عظمت نہیں پہچانی. اللہ, ماں اگر بالکل بے نمازی ہو تب بھی وہ ادب اور عظمت کی مستحق ہے. کہ جائے کہ ہماری اکثروں کی مائیں تو اللہ تہجد پڑھنے والیاں ہیں, ذکر کرنے والیاں ہیں. اللہ, ان ماؤں نے ہمیں جب حفظ کرنے بھیجا تھا تو ہم چھوٹے سے بچے تھے. اللہ, اس وقت بچے کو گھر سے دور بھیجنا ماں کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے, یہ صرف ماں جانتی ہے, یہ صرف ماں جانتی ہے. وہ جب کھانا کھاتی ہے تو اس کا بچہ یاد آتا ہے, پتہ نہیں میرے بیٹے کو مدرسے میں کیا کھانا مل رہا ہے. وہ کھا نہیں پاتی. اس کے گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو وہ سب کو کھلا دیتی ہے, خود نہیں کھاتی. سب کہتے ہیں ہاں نہیں میں نے کھا لیا کھا لیا. وہ سوچتی ہے جب بچہ چھٹیوں میں گھر آئے گا میرا بیٹا تب کھاؤں گی. اللہ, ایسی ماں کی ناقدری جس نے پیٹ میں رکھا, تکلیف سے جنم دیا, دودھ پلایا. اللہ, ہم نے اس کو ڈانٹا, اس کی جھڑکا, کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ, پھر ہم نے استادوں کی بے ادبی کی, اللہ, بزرگوں کی بے ادبی کی, بڑوں کی بے ادبی کی, قرآن کی بے ادبی کی. آج ہم معافی مانگتے ہیں. اللہ, اللہ معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے, معاف کر دیجیے. اللہ, ہم کو سر تاپا ادب بنا دیجیے, ہم بڑے بے ادب لوگ ہیں. اللہ, ہمیں ادب سکھا دیجیے. اللہ, ہمیں ادب سکھا دیجیے, ادب سکھا دیجیے, ادب سکھا دیجیے, ادب سکھا دیجیے. اللہ, ہمیں ادب سکھا دیجیے. اے رب کریم, اے رب کریم, ہمیں ادب سکھا دیجیے, ادب سکھا دیجیے. اے رب کریم, اے رب کریم, اس رمضان میں اللہ نفاق سے 100% پاک صاف کر دیجیے. اللہ, اللہ, ہم دل سے مان رہے ہیں ہم منافق ہیں, ہم میں نفاق ہے, اس کی 50 علامتیں موجود ہیں. اللہ, ہم جیسے اوپر سے نظر آتے ہیں اندر سے ویسے نہیں ہیں. اے اللہ, اب تو ہم صرف آپ کی خوشامد کرتے ہیں. آپ ہماری سچی توبہ اور سچے ارادے کا اب انتظار بھی نہ کیجیے, مہربانی کر کے. اللہ, ہمیں پیشانی کا بال پکڑ کے اللہ ہمیں اخلاص والا بنا دیجیے, تقوی والا بنا دیجیے, اور نفاق سے پاک کر دیجیے, نفاق سے پاک کر دیجیے. اللہ, ادب آگے جائے گا تو نفاق بھی نکل جائے گا. اللہ, ادب سکھا دیجیے, ادب سکھا دیجیے, حقیقی ادب سکھا دیجیے. اللہ, یہ دکھاوے والی چیزوں سے چھٹکارا دے دیجیے, حقیقی ادب سکھا دیجیے. دل میں شدید محبت ہو اپنے استاذوں کی.
اللہ اپنے ایک ایک استاذ کا نام لے لے کر دعا کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہمارے اساتذہ کا کتنا احسان ہے. اللہ جنہوں نے الف با پڑھائی تھی ان کا بھی احسان ہے. اللہ جنہوں نے نورانی قاعدہ پڑھایا ان کا احسان, جنہوں نے ناظرہ پڑھایا ان کا احسان, جنہوں نے اردو فارسی ہندی انگریزی پڑھائی ان کا بھی احسان, جنہوں نے تفسیر حدیث فقہ پڑھائی ان کا بہت بڑا احسان. اے اللہ جنہوں نے بخاری اور مسلم پڑھائی اللہ ان کا بہت بڑا احسان. اے اللہ ہم تو ہزاروں کے احسانوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی, اپنے استادوں کے گھر والوں کی خیریت پوچھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اللہ ہمیں, اللہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے جس نے مجھ کو ایک حرف سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں جس کے ہاتھ چاہے بیچ دے. اللہ اللہ ہم نے تب کس کی غلامی قبول کی ہے. اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا غلام اپنے آپ کو مان لینے کی توفیق دے دیجئے. اللہ دے دیجئے, اللہ دے دیجئے. اللہ ہمیں اپنے بڑوں محسنوں کا خادم بنا دیجئے, خادم بنا دیجئے. اللہ ہمیں خدمت گزار بنا دیجئے. اللہ ہم کو گزشتہ دور والے اخلاق سکھا دیجئے. اس دور کے ماڈرن نفاق والے اخلاق سے اللہ آپ ہم کو اپنی پناہ میں لے لیجئے, اپنی پناہ میں لے لیجئے. بار الہا رمضان مبارک ایسا نہ ہو گزر جائے اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں. اللہ اس بار کا رمضان, اس بار کا رمضان اللہ پچھلے رمضان میں تو آپ کے اس کمزور گنہگار بندے کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ اگلا رمضان ملے گا. اللہ پچھلا رمضان تو اس طرح گزر رہا تھا کہ بس قبر سامنے تھی, بہت قریب نظر آ رہی تھی موت. اللہ آپ نے کرم فرما دیا, تیاری تھی نہیں, آپ نے کچھ مہلت اور دے دی. اللہ مگر مصیبت یہ ہے اس مہلت سے یہ عاجز, یہ کمزور, یہ سست کاہل بندہ فائدہ نہیں اٹھا پا رہا. اللہ آپ اپنے ان اچھے طالب والے بندوں کے صدقے طفیل اللہ جو دور دور سے آئے ہیں اللہ انہی کی برکت سے اللہ مجھے معاف کر دیجئے, مجھے معاف کر دیجئے, مجھے سچی مہلت, اس مہلت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق. نہیں معلوم اللہ, مجھے نہیں معلوم آئندہ اب کیا ہوگا. اے اللہ ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی اپنے پاس بلا لیا تو اللہ کوئی امید نجات کی نہیں ہے. اللہ ایک بھی عمل آپ کے سامنے پیش کرنے کے لائق نہیں. اللہ مہربانی کر دیجیے, مہربانی کر دیجیے. اللہ ایسے بھی تو کچھ بندے ہوں گے کہ قیامت کے دن اپنے اعمال نامے میں نیکیاں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے, اور وہ کہیں گے یہ نیکیاں میں نے نہیں کی, یہ کہاں سے میرے اعمال نامے میں آ گئیں. آپ مسکراتے ہوئے جواب دیں گے بندے جلدی تاثر نہ ظاہر کر, یہ نیکیاں تیری محنت سے بہت سے بندوں میں آ گئی تھیں, تو میں اتنا ایسا تو نہیں ہوں کہ ان کو تو جنت میں بھیج دوں اور جس کی محنت سے آئیں اس کو جہنم میں ڈال دوں. اللہ آپ کے اسی عمل پر آس لگائے بیٹھے ہیں. اللہ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو نیک بن گئے اور بہت سے وہ ہیں جو اب نیک بن جائیں گے. اللہ پھر ایسا ہو اگر ہے تو پھر آپ اللہ اسی بہانے اللہ میرا بھی بیڑا پار کر دیجیے گا. اللہ میرا بھی بیڑا پار کر دیجیے گا. اللہ قیامت کی رسوائی سے بچ. اے اللہ اب زندگی صرف اس لیے آپ سے مانگتا ہوں کہ اللہ یہاں جو پودے لگے ہیں اللہ ان کو پھل دیتا ہوا دنیا سے دیکھ کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں. اللہ اس گستاخی کو معاف کر دیجیے اور ہو مناسب سمجھیں تو اس تمنا کو پورا کر دیجیے. اصرار نہیں ہے
سب کچھ آپ کے ہاتھ حوالے ہے اللہ. زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کے حوالے. موت آپ کس لمحے بھیجنا مناسب سمجھیں یہ آپ کے حوالے. لیکن اپنی تمنا کا اظہار کرنے کی تو آپ نے اجازت دی ہے. دل چاہتا ہے اللہ یہ معہد امام ولی اللہ دہلوی اللہ اس سے نکل کر ہمارے نوجوان علماء اے اللہ اخلاص اور فقیری کے ساتھ استغنا اور توکل کے ساتھ اتباع سنت اور دین کی گہری سمجھ کے ساتھ قدیم و جدید کے پورے لحاظ کے ساتھ اسلام کامل ایک نظام حیات کے طور پر اس کی تشریح کرتے ہوئے اور اس کا نمونہ بنتے ہوئے اللہ ملک میں چاروں طرف پھیلے ہوئے نظر آ جائیں اور عالم میں پھیلے ہوئے نظر آ جائیں. آپ کی قدرت سے بعید نہیں ہے اللہ. مجھے اعتراف ہے کہ ہمارے طلباء میں کئی وہ ہیں جو تہجد بھی پڑھتے ہیں, ذکر بھی کرتے ہیں, اللہ محنت بھی کرتے ہیں اور آپ سے بہت کچھ مانگتے ہیں. اللہ ان کو ان کی تمناؤں سے زیادہ بلند مقام عطا کر دیجیے. اللہ دل چاہتا ہے کہ دارالعلوم امام ربانی کا ایک ایک طالب علم اور وہاں کے ایک ایک مدرس اللہ امام ربانی کے نام کو روشن کرنے والا بن جائے, ان کی صفات کا, ان کے علوم کا, ان کے انوار و فیوز کا حامل و وارث بن جائے. اللہ بنا دیجئے, مہربانی کر کے بنا دیجئے. سرہند والے تک ہم سب کا پیغام پہنچا دیجئے. اللہ پیغام پہنچا دیجئے. اللہ اس ملک میں وہی حملہ پھر سے ہو رہا ہے جو حضرت مجدد الفسانی کے دور میں ہوا تھا. اس وقت تو مجدد صاحب موجود تھے, اپنی روحانیت سے اور اپنے علم سے, بصیرت سے, ہمت سے, توجہ سے اس فتنے کو روک دیا. آج تو دن بدن اللہ ہم بے بسی کے ساتھ تماشا دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ 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 اس برہمن وادی نظام کو توڑ دیجئے. اللہ اس کو چکنا چور کر دیجئے. اللہ جب تک ان کو شکست نہیں ملے گی ان کو عقل نہیں آئے گی. اے اللہ ان کے غرور کو توڑ دیجئے. اللہ ان کے شر سے محفوظ کر دیجئے. ملک و ملت کو, ملک کے تمام غریبوں کو محفوظ کر دیجئے. کسانوں, مزدوروں, عورتوں, مقروضوں کو اللہ, لٹے پٹے مظلوموں محروموں کو اللہ محفوظ کر دیجئے. اے اللہ وہ نظام جس نے ہزاروں سال سے اللہ آپ کے ان بندوں کو جن کو آپ نے بڑی لاڈ سے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, آدم کی تمام اولاد کو ہم نے بہت معزز بنایا ہے, اسی آدم کی اولاد کو ان ظالموں نے جانوروں سے بدتر درجہ دے دیا. اللہ 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 اب ان کو اپنی اوقات بتا دیجئے, ان کو اپنی اوقات دکھا دیجئے. اور اے اللہ اللہ دارالعلوم امام ربانی کے ایک ایک طالب علم کو اور ایک ایک استاد اور کارکن کو امام ربانی کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانے اور پھر سے اس کا سرا تھامنے کی استعداد بخش دیجئے. اللہ مدرسۃ الامام قاسم النانوتوی, اے اللہ آپ جانتے ہیں جن مقاصد کو سامنے رکھ کر ان تینوں اداروں کو اللہ ان بزرگوں کی طرف منسوب کیا گیا. اللہ ان ناموں کی لاج رکھ لیجیے. اللہ ان ناموں کی لاج رکھ لیجیے. اور اللہ ہماری بچیوں اور مستورات کے لیے خدیۃ الکبریٰ للبنات اللہ اس کو بھی قبول فرما. اللہ اس کو بھی قبول فرما. اس میں محنت کرنے والی معلمات کو کامل درجے کا اخلاص نصیب فرما, ان کی محنتوں کو قبول فرما. ان میں پڑھنے والی طالبات کو اللہ حضرت خدیجہ کے اوصاف میں سے کچھ حصہ نصیب فرما. اللہ ابھی جو سمر کیمپ لگا بچیوں کا, اس میں بہت سی بچیوں نے آ کر یہاں پر کچھ وقت گزارا اور اللہ تربیت حاصل کی. جاتے جاتے بڑے اچھے عزائم کا اظہار کر کے گئیں, توبہ کر کے گئیں. اللہ ہماری جگر کے ان ٹکڑوں اور ہماری ان بچیوں کو اللہ اسی راستے پر ثابت قدم رکھیے گا. گھر کا, خاندان کا
اللہ شہروں کا ماحول غالب نہ آنے پائے، ایسا دل میں چراغ جلا دیجئے اپنی محبت کا کہ کفر و فسق کی آندیاں بھی اس چراغ کو بجھا نہ پائیں، اس چراغ کو بجھا نہ پائے، اس چراغ کی روشنی اتنی تیز کر دیجئے کہ چاروں طرف کے اندھیرے چھٹ جائیں۔ میرے اللہ، دنیا والوں کی نگاہیں آپ کے دل آپ نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں، ان کو کروڑوں اور اربوں روپے دے کر، ان کو پرائیویٹ ہیلی کاپٹر اور جہاز دے کر، اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے اپنی محبت دے کر اور اپنے دین کے غلبے کا منظر دکھا کر، اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دیجئے۔ ہم مسکین ہیں، ہم مسکینی کی حالت میں اللہ جینا چاہتے ہیں۔ اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے رب کریم، تمام دعاؤں کو قبول کر لیجیے، مہربانی کر دیجیے اللہ۔ کبھی کبھی دل میں امید آتی ہے امید آتی ہے، آپ نے بلایا ہے اور آپ مانگنے کی توفیق بھی دے رہے ہیں، تو اللہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ ایسے خالی ہاتھ واپس کر دیں، ایسا نہیں ہوگا اللہ، ایسا نہیں ہوگا اللہ۔ ہم یہ امید لے کر اٹھتے ہیں کہ ابھی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے آپ ہماری سب دعاؤں کو قبول کر لیں گے، ہماری سب مرادوں کو پورا کر دینے کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ آپ کی عنایت ہوگی، آپ کا احسان ہوگا۔ ایک کرم اور کر دیجئے، آقا مرشد و مولا محسن، اللہ محسن دو عالم، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اللہ ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ اللہ پہنچا دیجئے ان تک ہمارا درود و سلام اور یہ پیام کہ آپ کے یہ امتی شرمندہ ہیں، آپ کی امتی شرمندہ ہے، بہت شرمندہ ہے، آپ سے بھی معافی چاہتے ہیں اور آپ کے اور اپنے رب سے بھی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ ہمارا واسطہ دو مہربان ہستیوں سے ہے، رب بھی رؤوف الرحیم اور رب کا پیارا رسول بھی رؤوف الرحیم۔ اب تو امید ہے کہ ہمیں رحمتوں میں سے حصہ مل جائے گا اور بے حساب و کتاب آپ جنت میں بھیج دیں گے۔ اللہ قسم ہے اگر آپ نے حساب لینا شروع کر دیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ زندگی تو بہت دور کی بات ہے، ہم 1 گھنٹے کا بھی حساب نہ دے پائیں گے، 1 جوڑی کپڑے کا حساب نہ دے پائیں گے۔ اے اللہ، آپ نے ہم کو کیسے ناز و نعم سے پالا ہے۔ ایک بار بھی تو کبھی ہمارے گھر میں فاقہ نہیں آیا، ایک بار بھی تو کبھی ہمارے پیٹ پر پتھر نہیں بنے، ایک بار بھی تو کبھی ہماری ماں نے نہیں کہا کہ بیٹا آج تو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے سو جاؤ۔ اللہ اب تو ہماری عادت بگڑ گئی، آپ نے آرام سے پالا ہے اور اب آرام سے رہنے کی عادت پڑ گئی، اب آخرت میں بھی آرام سے ہی رکھیے گا اللہ، قبر میں بھی آرام سے ہی سلا دیجیے گا اللہ، میدان حشر میں بھی آرام کی جگہ کھڑا کر دیجیے گا اللہ۔ اب تکلیف سہنے کی عادت نہیں رہی، لہذا اب اپنی نعمت کو ادھورا مت چھوڑیے، اپنے احسان کو مکمل کر دیجیے، اپنے احسان کو مکمل کر دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔